تک لے کر کے جاتی ہے. اور یاد رکھنا اگر کفر سے بچنا ہے اور دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ بازو سے بازو لگا کر کے کھڑے رہنا ہے تو مالدار بنو. آپ سوچتے ہوں گے ارے یہ مولانا لوگ کب سے یہ کہنے لگے کہ مالدار بنو. یاد رکھنا ہم دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مالدار بننا کیا ہے، یہ تو مسلمان غریبوں کا مذہب ہے، مفلسوں کا مذہب ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے. مسلمان غریبوں کا مذہب نہیں ہے. اگر مسلمان غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکات اس میں کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں. اسلام میں لینے کا مزاج نہیں ہے، اسلام میں دینے کا مزاج ہے. آپ مجھے بتائیں رسول اعظم سے لے کر مفتی اعظم تک ہمارا کون سا بزرگ آپ کو غریب نظر آتا ہے؟ واللہ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اس معنی میں زاہد کہنا. زاہد کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. ہم اپنے نبی کو اس معنی میں زاہد کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ واللہ ہمارے نبی اتنے مالدار تھے کہ ان سے پہلے اتنا مالدار اور ان کے بعد اتنا مالدار نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کوئی ایک ملک کا مالک ہوگا، کوئی دو ملک کا مالک ہوگا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے، میرے دو وزیر زمینوں میں ہے. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ فقیر اور بھکاریوں کے وزیر نہیں ہوتے، وزیر تو بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں. زمین میں ہے، دو وزیر آسمان میں ہے. زمین کے تو دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر ابن خطاب ہے. اور آسمان کے جو دو وزیر ہیں، ایک کو جبریل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں. حضرت سلیمان بھی بادشاہ اور میرے نبی بھی بادشاہ. سلیمان کی حکومت صرف زمین میں ہے، میرے نبی کی حکومت زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے. تکبیر! دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عظمت مصطفیٰ! شان مصطفیٰ! رفعت مصطفیٰ! اگر کوئی ہمیں کہے کہ آسمانوں میں نبی کی حکومت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو ہم کہیں گے حکومت جہاں ہوتی ہے وہیں پر وزیر ہوا کرتے ہیں. زمین پہ حکومت ہے تو زمین پر بھی وزیر موجود ہے، آسمانوں پہ حکومت ہے تو آسمانوں پر بھی وزیر موجود ہے. میرے نبی کے یہاں سے ان بدعتی مولویوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں معراج میں جبریل کو دیکھنے گئے تھے. او پاگلو، بادشاہ وزیر کو دیکھیں گے کون سی معراج ہے؟ معراج تو یہ ہے کہ بادشاہ بادشاہت دینے والے کو دیکھنا. وزیر کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے؟ وزیر کو دیکھنا بھی آقا فرما رہے ہیں کہ جبریل میرا وزیر ہے. اور میرے امام کے لب و لہجے میں کہے تو کیا ہے؟ جبریل کون ہے؟ کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. توجہ کریں، تیرے در کا درباں ہے. دربان کہتے ہیں اللہ اکبر، پہرا دینے والے کو، گھر کو چوکٹ کے سنبھالنے والے کو. جس کے در پہ پہرا دینے والا جبریل ہو اس کی چوکٹ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور چوکٹ اتنی بے مثال ہے تو چوکٹ والے محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے. بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکا کی گلی ہے. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. تو یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، آج کا پیغام یہ ہے مالدار بنو. لوگوں کے بوجھ بننے کی بجائے لوگوں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو. حضور بھی غریب نہیں تھے، جو حضور کو غریب کہتا ہے، مفلس کہتا ہے، جھوٹا ہے، پکا
گے کہ حضرت، حالانکہ میں حضرت نہیں لیکن آپ کہیں گے ایسا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ادب والے لوگ ہیں، ایسے ہی کہیں گے۔ تو حضور نے پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ میں نے کہا اس لیے باندھے تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پہرا لگا دے، ہماری غربت پر سنت کا پہرا پردہ ڈال دے۔ کیوں؟ اگر کوئی آ کر کے کہے حضرت میں فاقے سے ہوں تو مجمع اس کا مذاق نہ اڑائے۔ حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقہ کرنے کو سنت بنا دیا اور بتا دیا اگر کوئی فاقے سے نظر آئے اس کا مذاق مت اڑانا، بلکہ کہہ دینا کہ یہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں بکری کی ران کھا کے آیا ہوں تو اس کو فرعون مت کہہ دینا، نمرود مت کہہ دینا، حامان مت کہہ دینا۔ بکری کی ران کھا کے، بکری کی بلکہ ران سے اور زیادہ اچھی چیز دستانے کے، بکری کے 4 رانیں ہوتی ہے کہنے کو، پچھلی کو ران کہتے ہیں، آگے کو دستانے کہتے ہیں، اور حضور کو بکری کے دستانے بہت پسند تھے۔ دلچسپ بات عرض کر دوں، بکری ذبح کی گئی، دستانے اکھے اکھے پکائے گئے، حضور نے فرمایا دستانہ نکال۔ میں حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ہانڈی پکانے والے سے کہا دستانہ نکال، ایک دستانہ نکالا، حضور نے کھا لیا، پھر کہا دوسرا نکال، دوسرا نکالا، آقا نے کھا لیا، پھر فرمایا تیسرا نکال۔ تو کہنے والے نے عرض کی میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، صرف 2 ہی دستانے ہوتے ہیں، تیسرا نہیں ہوتا۔ مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا تو نے منع کیوں کیا؟ اگر منع نہیں کرتا تو جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے دستانے نکلتے جاتے، تو پیٹ میں پتھر باندھ کر فاقے کو سنت بنا دیا، اور بکری کا گوشت کھا کر مالداروں کے لیے بکری کا گوشت کھانا بھی سنت بنا دیا۔ گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں قانون فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر فضول دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے محنت کر کے مالدار بنو۔ اگر مالدار نہیں بنو گے تو آپ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرو گے، مسجدیں کیسے بناؤ گے، مدرسے کیسے بناؤ گے؟ اور یاد رکھنا جو قوم مالدار ہوتی ہے اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ یہاں مالداری کی بات آئی ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں غور سے سننا۔ یہاں بہت سے مالدار لوگ بھی موجود ہوں گے، میری گزارش ہے صرف اپنے بچوں کے کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ سماج میں دیکھو اگر کوئی بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر وہ صلاحیت رکھتا ہے تجارت کرنے کی، تو اس بچے کو آگے بڑھائیے۔ اس لیے کہ صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھانا یہ اپنی فکر مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، مسلمان تو سب کو لے کر چلنا چاہتا ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ میرے بھائیوں آئیے ایک دوسرے کا سہارا بنیے۔ اس ماحول میں درد بھری باتیں کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جلسوں میں نعرے لگانا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے ایک دوسرے کو مالدار بنانے کی کوشش کرو۔ مگر بڑی معذرت کے ساتھ روایت پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، اتنا خود غرض ہو گیا ہے آج کا مسلمان، اتنا سیلفش ہو گیا آج کا مسلمان، ارے دوسرے کو مالدار بنانا تو دور کی بات، اگر کوئی خود اپنی محنت سے مالدار بن رہا ہو تو آج کے مسلمان کو گوارا نہیں ہے، آج کے مسلمان کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو کتے کی طرح خود غرض مت بنو، کتے کی طرح